السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمن بٹ بحرین سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیو، آج جو ہے ایک جو بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے ہم۔ اس کے نقصانات، جس کو ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں، مشت زنی کہتے ہیں، خود لذتی بھی کہتے ہیں، اس کے نقصانات اور اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو نئے آنے والے ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ اچھی طبی معلومات سب تک پہنچ سکے۔ آپ سب کا ہمارے چینل کو پسند کرنے کا، ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کے ابتدا میں ایک چھوٹے سے اطلاع دینا چاہتا ہوں آپ سب ساتھیوں کو کہ انشاءاللہ العزیز مارچ 2020 میں، یعنی کہ اس سال کے جو مارچ ہے، ابھی جنوری چل رہا ہے، مارچ میں انشاءاللہ میں پاکستان میں کچھ دنوں کے لیے ہوں گا، اور لاہور مطب پہ انشاءاللہ میں ایک دن کے لیے جو ہے وہ بیٹھوں گا۔ جو ساتھی رابطہ کرنا چاہیں ملاقات کے لیے، چیک اپ کے لیے، اپنا یا کسی اپنے بھی عزیز کا چیک اپ کے لیے یا علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ مجھے پہلے جو ہے وہ اپنا واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کو ساری انفارمیشن دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو میرے اسسٹنٹ ہیں لاہور، میں ان کو بتا دوں گا، وہ آپ سب کو اطلاع دے دیں گے انشاءاللہ۔ جو ساتھی رابطہ کریں گے ان کو اطلاع مل جائے گی کہ کس دن جو ہے وہ لاہور کلینک میں بیٹھوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مشت زنی جو ہے یہ آج کل بہت ہی تیزی سے پھیلتا ہوا، میں تو اس کو مرض ہی کہوں گا، کیونکہ اس سے نوجوان نسل جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنی صحت کو برباد کر رہی ہے۔ پہل تو جو تھا وہ دیہاتوں میں، گاؤں دیہات میں یہ مرض، یہ عادت جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، لیکن اب جو شہر ہیں، بڑے شہر ہیں، اب جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، نوجوان، انہوں میں بھی یہ بڑی تیزی سے یہ عادت جو ہے وہ بری عادت پھیل رہی ہے۔ تو اس کے سب سے پہلے تو ہم نقصانات دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب عہد شباب شروع ہوتا ہے، جب شباب کی عمر شروع ہوتی ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر ایک قوت اور تیزی اور ایک بجلی سی دوڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت میں بچوں میں بڑی پھرتی، بڑی تیزی اور بڑی شرارتیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جوانی کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک بات مشہور تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ ماں کے دودھ کی طاقت جو ہے وہ 40 سال تک رہتی ہے۔ وہ اس صورت ہوتی تھی کہ جب اس وقت لوگ جو ہیں وہ لنگوٹ کے پکے ہوتے تھے، بری عادتوں سے بچے رہتے تھے، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتے تھے، منی کو خارج نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ 40 سال تک طاقت رہتی تھی۔ تو اس وجہ سے ایک تو آپ اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں، جنسی کمزوری بھی ہوتی ہے، صحت کی خرابی بھی ہوتی ہے، جسمانی گروتھ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، مینٹلی ویک بندہ رہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں خود اعتمادی کی بہت کمی آ جاتی ہے۔ جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں اور اکثر تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ والدین کی بھی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں جو ہیں ان پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں۔ اور پھر جو ایک بہت ہی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو نوٹ کریں کہ وہ واش روم میں کتنا وقت لگا رہا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی نظر رکھیں، جس سے آپ بآسانی جو ہے وہ بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر آپ محسوس کریں تو اس کو اچھے سے سمجھائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی طریقے بتا دیے جائیں اس کو چھوڑنے کے، وہ سب ناکافی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا شدید جذبہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہر تدبیر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو کچھ اس کے طریقے بتاتا ہوں جس سے آپ انشاءاللہ بآسانی اس عادت پہ قابو بھی پا سکیں گے اور اس کا علاج بھی اچھے سے انشاءاللہ کروا سکیں گے۔ ایک تو یہ ہے
کوئی بھی اگر شخص اس عادت میں مبتلا ہے، کوئی بچہ مبتلا ہے، تو اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس عادت کو چھوڑنا ضروری ہے. بچوں میں بھی ہے، اور آج کل تو نوجوان نسل میں، خواتین میں بھی یہ بہت بری عادت ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ عادت کم ہے، لیکن یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہوئی بری عادت ہے. تو سب سے پہلے علاج سے پہلے اس چیز کو چھوڑنا ضروری ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنا آپ اپنی ول پاور کی بیس پہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. میرے پاس جو اکثر نوجوان آتے ہیں اس علاج کے لیے، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے کتنا دن ہو گئے اس چیز کو چھوڑ. وہ کہتے ہیں جی ابھی 10 دن ہوئے ہیں، 1 ہفتہ ہوا ہے، 15 دن ہوئے ہیں. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ کم از کم 1 ماہ 2 ماہ بعد میرے پاس آئیں، جب آپ نے اس کو 2 ماہ تک، 1 ماہ 2 ماہ تک آپ اس کو چھوڑا اور پھر آئیں. کیونکہ جب علاج کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تسکین ہوتی ہے، پھر تقویت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد محرک چیزیں ہوتی ہیں. اور جب جسم میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت دوبارہ ایک نشہ سا چڑھتا ہے. طاقت کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، چاہے وہ کسی عہدے کی ہو، چاہے دولت کی ہو. تو اس وقت پھر جو ہے اگر اس عادت کو پختگی سے نہ چھوڑا ہو تو دوبارہ پھر بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے. تو ایک تو آپ سب سے پہلے اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی خیال آئے، جب بھی اس طرف آپ کا ذہن جائے، تو اس کو رد کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں یہ چیز غالب آتی ہے آپ پہ. ایک وہ شدید لمحہ، ایک پہلے خیال آتا ہے اور اس کے بعد ایک لمحہ آتا ہے ایسا شدید کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں، اس جذبے سے مغلوب ہو کے مجبور ہو جاتے ہیں منی کو خارج کرنے کے لیے. اس کو چھوڑنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو شدید لمحہ ہے اس میں آپ اپنے ذہن کو منتقل کریں، یعنی کہ ڈیوائیڈ کر دیں، کسی اور طرف ہو جائے، کوئی کام کرنے لگ پڑے، کسی سے بات کرنے لگ پڑے، اس جگہ سے اٹھ کے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اس میں چلا جائے. اگر آپ اس وقت تنہا ہے تو گھر میں بیٹھے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، تو فیملی میں چلے جائیں، دوستوں میں چلے جائیں، یعنی کہ کسی ہجوم والی جگہ پہ چلے جائیں. تو عادت یہ اس وقت وہ اگر لمحہ گزر گیا تو اس کے 1 منٹ بعد ہی آپ کو اس کی حاجت نہیں رہے گی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک روحانی عمل ہے کہ اگر آپ کو خواہش پیدا ہو، چاہے وہ ہینڈ پریکٹس کی ہو، چاہے وہ کسی بھی گناہ کے خیال کی، گناہ کی کو چھوڑنے کی خواہش ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے تو اپنے بائیں کندھے پہ، لیفٹ کندھے پہ، لیفٹ شولڈر پہ آپ اس کو 3 دفعہ پھونک ماریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 1 دفعہ کرنے سے ہی جو ہے وہ فوری طور پہ خیال رک جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ایسے لوگ، ایسے ساتھی جو ہیں وہ تنہائی میں نہ رہیں. کوشش کریں کہ اگر گھر میں ہے تو گھر والوں کے ساتھ رہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں، مصروف رہیں. اگر باہر ہیں تو دوستوں کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں. تنہا بیٹھیں گے تو یہ لازم خیال جو ہے وہ آپ پہ غلبہ پائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک کرچی کا تلا آتا ہے، تلہ مسکن، وہ آپ لیں اور اس کی روزانہ مالش کریں. اس سے یہ ہوگا کہ شہوت تھوڑی کم ہوگی، اور اس کی جب شہوت کم ہوگی تو لازم بات ہے کہ اس طرف دھیان بھی کم جائے گا. امید ہے یہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی اور آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ. تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے. اور جو ساتھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ مارچ سے پہلے فروری تک جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو مکمل معلومات دی جائے گی کہ کس دن جو ہے وہ ملاقات کے لیے لاہور آ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.